سورہ بقرہ سے آیت تلاوت کرنے لگا ہوں. میں نے تو اسی آیت کو ہی چلانا تھا لیکن فرمائش ہے تو اس کی تکمیل کرنے لگا ہوں. ارشاد ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ گھروں میں پیچھے کی طرف سے آؤ. بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا دیواریں پھاند کے آنا نیکی نہیں. وَلَكِنَّ الْبِرَّ نیکی ہے کیا مَنِ اتَّقَىٰ جو تقوی اختیار کرے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اور گھروں میں ہمیشہ دروازوں سے آئے. تیار ہوں. اندر والوں میں سے باہر والوں میں سے کوئی قرآن سر پہ رکھ کے مجھے بتائے کہ عقل سے پیدل شخص کو بھی تم نے گھر میں دیوار پھاند کے آتے ہوئے دیکھا؟ پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے گھروں میں دروازے سے آؤ؟ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ جب یہ فطری چیز ہے جب لباس کے ہر شخص دروازے سے ہی آتا ہے. پھر اللہ کہہ رہا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا معلوم ہوا تیرے میرے گھر کی بات نہیں ہے. یہ بھی اور بات ہو رہی ہے. آپ بیٹھے یہی رہو میری انگلی پکڑو چشم تصور سے. تمہارا پاسپورٹ ٹکٹ ویزا بچاؤں. ملک عراق ہے شہر کوفہ ہے مسجد اعظم ہے ممبر ابیض ہے اوپر خطیب ازل ہے. مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عین اللہ لسان اللہ زبان سے فرما رہا ہے لوگو نحن ابواب اللہ التي وقف علیہا السائلون. اللہ کے
جس دروازے پہ اس کے سوالی کھڑے ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں وہ دروازہ ہم چاہتے ہیں. جہاں اس کے سوالی ویسے بھی سائل کا ڈاکٹر صاحب پھر علی شیر سلطان دروازے پہ کھڑے ہو کے صدا دینا کام ہے. اندر جھانکنے والے کو جوتے پڑتے ہیں. جو تیرے میرے گھر کی دیوار کے اندر جھانکے جوتے کھائے. ہم تو سوالی سے کہیں گے دروازے پہ کھڑے ہو کے جب چیز خیرات مل جاتی ہے جھانکا کیوں؟ تو اللہ کے بھی در پہ کھڑے ہو کے آواز دے توحید کے پردے میں جھانکتا کیوں؟ اسی لیے تمہارے رسول نے بھی یہی فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها قضى من زعم ان ياتي المدینۃ الا من قبل الباب فمن اتى من ظهرها سمي سارقا. پوری حدیث یہ ہے ٹکڑا سنا کے چل دیتے ہیں تمہیں تمہارے علماء کرام. فرماتے ہیں میں العلم کا شہر ہوں ولی اس کا دروازہ ہے. جھوٹا ہے وہ شخص جو کہے میں شہر تک پہنچ جاؤں گا دروازے کے بغیر. من عطا من ظہرها سمي سارقا. جو دیوار سے آئے وہ چور کہلاتا ہے. بس بدر شاہ جی لہ سلطان تمہید ہو گئی ختم. میں جو فرمائش ہے اس پہ اجازت چاہتا ہوں. علی ہے رسالت کا باب. میں کون؟ میرے فرشتے بھی مانیں کہ علی باب ہے. لیکن ایک باب ایسا ہے جس پہ باب ہونا اتنا جچتا ہے کہ جس کا باب ہے اس کے عدد میں باب کے عدد ملاؤ وہ بن جاتا ہے. حسین کے نام کے عدد کتنے ہیں؟ 128. اور باب کے بے کے 2 الف کا 1 بے کے پھر 2 5 128 اور 5 133 اور یہی عدد عباس کے. حسین کے نام کے اعداد میں باب کے عدد ملاؤ عباس بنتا ہے. اس سے نتیجہ ڈاکٹر ریاض رضا کیا نکلا؟ ضمیر رضا نتیجہ کمر دیتی یہ نکلا جیسے علی کے بغیر رسالت تک پہنچنا ممکن نہیں. عباس راستہ نہ دے تو حسین تک پہنچنا.
جس کو بھی حسین تک جانا ہے اشفاق میرا بیٹے وہ جائے گا عباس کے ذریعے، راستہ اس سے لینا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو جانتے ہو میں نے پڑھنا ہوتا ہے آپ حضرات کی توجہ کے ساتھ، جتنی توجہ اور طلب ہوتی ہے میرے سامنے باب کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ذہن میں رہے حسین کا باب ہونا مذاق نہیں۔ میں میرے ساتھ بات کروں، حوالہ پہلے دے دیتا ہوں کیونکہ میں چلا جاتا ہوں اور بعد میں علم کی باسی کڑھی میں ابال آنا شروع ہوتا ہے۔ سامنے بات کیا کرو تاکہ سب کو پتہ تو چلے۔ ساتھ اٹھاؤ برادر اہل سنت کے مشہور زمانہ عالم گزرے ہیں علامہ شاہرانی، شاہرانی نے شاہرانی عین کے ساتھ علامہ شاہرانی۔ ان کی دو کتابیں ہیں، ایک ہے الیواقیت والجواہر اور ایک ہے الیواقیت والدرر۔ سناٹک کے شاہرانی سے تو عبارت پڑھنے کا نہیں کہنا میں نے۔ تو علامہ شاہرانی الیواقیت والجواہر میں لکھ رہے ہیں، میں انہیں کی عبارت پڑھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ سألت علی الخواص هل يعطى أحد من الأولياء التصرف بكن في دار الدنيا؟ قال نعم وراثة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه تصرف بكن في عدة مواطن منها في غزوة تبوك حيث قال كن أبا ذر فكان أبا ذر۔ وہ کہتے ہیں علی خواص نام کے بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے علی خواص سے پوچھا، علامہ شاہرانی کہتے ہیں کہ کیا دنیا میں یہ جو اولیاء ہیں درباروں مزاروں والے، ان میں سے کسی کو اس دنیا میں کون پہ بھی حکومت ملی؟ پتہ نہیں میں کہاں پڑھ رہا ہوں۔ چپ ہو جایا کرو، نعرہ پہلے لگا دیا کرو۔ حوالہ میں نے دے دیا، کتاب بتا دی، عالم کا نام بتا دیا، عبارت کی ضمانت۔ حال یعطا کیا عطا کیا گیا احد من الاولیاء اولیاء میں سے کسی ایک کو التصرف بکن کہ اس کا کن پہ تصرف ہو فی دار دنیا اسی دنیا میں؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں، وراثۃ لرسول اللہ، کون پہ حکومت کرنا رسول کی وراثت ہے۔ رسول کی وراثت ہے، لأنه تصرف بکن فی عدت مواطن، کیونکہ رسول نے تو کئی مرتبہ کن پہ حکومت کی۔ اور آگے کہتے ہیں مخدوم زادہ منہا عبران منہا فی غزوات تبوک،
ان موقعوں میں سے ایک غزوہ تبوک ہے کہ وہاں رسول نے کن پہ حکومت کی تھی. ہاں انہوں نے تو بس بات کر دی. میں آپ کو واقعہ بھی بتا دیتا ہوں. جناب رسالت مآب جس گھوڑے پہ سوار تھے نا سلطان احمد شاہ جی، وہ ابو ذر کے ساتھ مانوس تھا. بڑا تیز مزاج گھوڑا تھا. ادھر تلواروں کی چھنکار شروع ہوئی، گھوڑا الف ہو گیا. ابو ذر مدینے میں تھا، جنگ تبوک میں ہو رہی ہے، بس گھوڑے کا الف ہونا تھا. رسول نے کہا کون ابا ذر، ابو ذر ہو جا. میں کہہ گیا پتہ نہیں کس نے کیا سنا کیا سنا. کہتے ہیں کہ جس کو رسول کی طرف سے یہ وراثت ملے وہ کون پہ حاکم ہوتا ہے. اب کم از کم باقی صاحبان مزار سے تو عباس کا زیادہ رشتہ ہے رسول. بڑے بڑے میری بات کے ساتھ سے گزر رہی ہے. بعض لوگوں کے دل میں جو خناس سرسرا رہا ہے نا، جو نکال دو. یہی سوچ رہے ہو نا بی بی عمر بنین کا بیٹا ہے، اس کا رسول سے کیا رشتہ بنتا ہے. آج تمہیں عباس کی زبانی بتاؤں. میدان کربلا میں جب لڑنے کے لیے گیا پہلے سناٹا چھایا رہا. مجھے عزت حیدر کی قسم میں یہی لفظ پڑے، لگتا تھا گھوڑے کی زین پہ جنازے بیٹھے ہیں، زندہ نہیں. کرتا تو شاید قیامت تک یوں ہی رہتے. کیا کیا؟ وہ بتانے والا نہیں، بلا تشبیہ کر کے دکھانے والا ہے. عباس نے کہا بس ہاں لسان اللہ کے بیٹے کا کھنکارنا تھا، جھٹکے لگے، سکوت کا کفر ٹوٹا. حل میں مبارز کون لڑے گا؟ 9 لاکھ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. ایک پہلوان تھا مارد بن سدیف تغلبی، 10,000 سے اکیلا لڑتا تھا اور کہتا تھا کاش میرا علی سے ٹاکرا ہوا ہوتا. اس نے گھوڑا بڑھایا، رکز پڑا اور عباس سے پوچھا کون ہو تم؟ جو عباس نے کہا، میں ساری بات نہیں، اس کا چھوٹا سا جملہ سنانے لگا ہوں. فرماتے ہیں الیس لی اتصال برسول اللہ انا منہ کالورقۃ من الشجرۃ. فرمایا جاہل، کیا میں اللہ کے رسول سے ملا ہوا نہیں ہوں؟ اتصال بے رسول اللہ، کیا میں رسول اللہ سے متصل نہیں، ملا ہوا نہیں؟ آگے خود فرما رہا ہے علی کا بیٹا، فرمایا انا منہ کالورقۃ من الشجرۃ، میں رسول سے ایسے نکلا ہوں جیسے درخت سے پتا نکلا.
रसूल से पत्ते की तरह एजाज शाह निकला हो, उसका कौन पे कितना हक बनता। इसको अली का बेटा समझ के मोहतरम ना समझना, इसका हक है एहतराम, इसकी जाती फजीलत की बुनियाद पर जी, क्योंकि हुसैन का बाप है। बल्कि वो तो खुद कहता है आना लहुल बाप वल बवाब, कहते हैं मैं हुसैन का बाप भी हूँ बवाब भी, यानी दरवाजा भी हूँ दरबान भी हूँ। सुनाने लगा हूँ जागना और दुआ करते रहना भाई जमील अब्बास के हर शख्स मेरे सामने खरीदार हो, शक के पुजारियों से मेरा खिताब न हो। मैं तो सबको अहल समझ के ही ज़मीर रज़ा पढ़ने लगा हूँ और अल्लाह करेगा होंगे। क़यामत के बारे में सुना है, आपने भी सुना है, मैंने भी। बड़ा हौलनाक दिन है, बड़ी दहशत, क्योंकि उस दिन अल्लाह ने काजी साहब डॉक्टर साहब ने अपने आप को रहमान कहना है, न रहीम न सत्तार न गफ्फार, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार के नकारे पिट रहे होंगे। उस दिन अल्लाह क़हार कहलवाएगा और फिर सिरात से गुजरना है। और सुना ये है कि कैसी है वो, कैसी है तलवार। अच्छा ये भी आपको पूरी नहीं सुनाई जाती है, एक जुमले में डंडी मारी जाती है, वो है अहद मिन अस्सैफ अदक़ मिन अश्शार अज़लम मिन अल-लैल। ये फिक्र नहीं पढ़ते हो, तलवार से तेज तर, बाल से बारीक तर, रात से अंधेरी तर, उस पे गुजरना है। दाएं बाएं जहन्नम होगी, जहन्नमी लोगों को फरिश्ते अज़ाब दे रहे होंगे, मार रहे होंगे, दहशत से पांव फिसलेंगे। चलो तुम पहले डर लो, जब डर उतर जाए बताना, मैं जुमला पढ़ दूंगा। पढ़ा ये है मैं अपने पढ़े का दामन हूँ, आगे मुझे कुछ नहीं पता। क्या पढ़ा है मैंने? ज़हरा सूरैन हौला सिरात लिअल्ला यरल अज़ाब वला यख़ाफू मिन्हु। अचानक सिरात के दाएं बाएं दो दीवारें हायल हो जाएंगी ताकि लोग न अज़ाब देखें न खौफज़दा हों। अब मैं अकेला हूँ या साथ चलोगे? सुइला अनिल मासूम अनिल सूरैन, मासूम से पूछा गया मौला वो क्या दीवारें हैं? काला अल यदानिल मक़तूअतान मिन अब्बास इब्न अमीन। मौला कौन सी दीवार है? फरमाया अमीर कायनात के बेटे अब्बास के कटे हुए हाथ
जो सिरात के गिर्द दीवार बन जाएंगे। बनेंगे उसी के लिए जो अब्बास की अज़मत को पहचानता भी है, मानता भी है। हर एक के लिए नहीं। और अल्लाह जाने क्या अज़मत है पीर अली शेर सुल्तान इन हाथों की इशफा जो सिरात के गिर्द दीवार है। अल्लाह माला चला गया है, बैठा हुआ है। मैं तो अपनी तरफ से ये कोशिश करता हूँ, चाहता हूँ कि वो बातें आप तक पहुँचाई जाए जो कोई नहीं पहुँचाता। हाँ, लेकिन हर मिजाज को रास नहीं आती, ये बात ये भी मैं जानता हूँ। अपने मिजाज की बात होती है ना। हाँ, जिनको रास आती हैं वो मेरी तरफ देखता रहे, मेरे साथ चलता रहे। हैं कटे हुए हाथ, हैं सिरात के गिर्द की दो दीवारें। भाई हाथ जब अलग हो जाएं बदन से तो बेजान हो जाते हैं। हाँ, पहले अली के बेटे के, यदुल्लाह के बेटे के कटे हुए हाथ समझ ले, फिर यदुल्लाह को समझना। अलम लगाते हो जो चुप हो, किसके? अब्बास के। भाई जब मेरे बाजी वजह क्या है? या तो वो कोई आलम ये साबित करे कि अब्बास से पहले अलम नहीं था, ठीक है ना? या तो साबित करो कि अब्बास के वक्त था, पहले नहीं था, रिसालत के वक्त था। तारीख इस्लाम के पहले अलमदार का नाम जाफर तैयार है। हैदर कर्रार से भी पहले का अलमदार है। जंगे मौता में हाथ कट गए जाफर के, यदुल्लाह ने अलम ले लिया। अब मुझे नहीं पता तमाशाई कितने हैं, खरीदार कितने हैं। कटे हुए हाथों से लिया यदुल्लाह ने, यदुल्लाह से लिया अब्बास ने। हाथ कट गए, कब्जा आज भी अब्बास का। यकीन करें, मिंबर पे बैठा हूँ, जो यहाँ बैठ के भी दानिस्ता झूठ बोले तो फिर उसका क्या हैसियत हो सकता है। एक चीज मैंने असरदार पढ़ी थी, और जब मैंने पहली बार पढ़ी, यकीन मानो मेरे चक्कर आ गया था। हैं यहाँ है अब्बास। अब ये भी सोच में हूँ कि आज बता दूं या कभी फिर बताऊं। %75 लोग शान बेटे, पिछड़ा मोहल्ला तुम्हारी जिम्मेदारी है, जरा संभाल के रखना। मैं बात कहने लगा हूँ। पहले ये बता दूं, वो रिवायत पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात और बता दूं। ये जो तुम्हारी शाम वाली मखदूमा है ना, इसका एक लक़ब है कफीलतुस सज्जाद। सज्जाद की कफालत करने वाली। इल्मी ज़मानत से कह रहा हूँ। लक़ब है कफीलतुस सज्जाद, सज्जाद की कफीला। कोई छोटा मोटा मकाम है। विलायत मुतलका कुल्लिया इलाहिया की कफीला, कायनात के कफील की कफीला।
کو ذہن میں رکھو گے تو 14 طبق روشن ہو جائیں گے. جدھر عباس جاتا تھا نا بچپنے میں، جب بظاہر چلنا سیکھ رہے تھے، اسی قفیلہ تو سجاد کی نظریں پیچھے ہوتی تھی. کبھی بیٹھے بیٹھے دوڑ کے عباس کو پکڑ لینا، سینے سے لگانا، پیار کرنا. ایک دن عباس کا منہ چومتے چومتے مخدومہ نے کہا بابا بھائی تو میرے اور بھی ہیں. جاگنا مجھے افسوس نہ ہو کہ میں نے جہاں خریدار نہیں تھے وہاں علم کی منڈی سجا دی. منہ چومتے چومتے سر اٹھا بابا بھائی تو میرے اور بھی ہیں، ولیکن قلبی متعلق بہی، میرا دل بندھا ہوا ہے اس چھوٹے بھائی کے ساتھ. وجہ کیا ہے؟ علی نے مسکرا کے کہا کیوں نہ ہو، لأنہ کفیلوں کے، تیرا کفیل جو ہے. امام کی کفیلہ یہ بھی اس کا کفیل عباس. کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا میں تھوڑا پڑھا ہوا، میری مدد کرنا. پچھلے ماننے والے تم بھی. ہاں اقبال اس کونے کو تم سنبھالنا اور شان بیٹے اس کونے کو تم سنبھالنا. اگر یہ نرم رہا تو میں تم دونوں کو پکڑ لوں گا. علی کے اختیار کتنے ہیں؟ علی کوئی ایسی بات بھی ہے کہ علی کرنا چاہے اور وہ ہو نہ سکے؟ جو چپ ہو شاید تمہاری تحقیق کوئی اور ہے. جب تک سارے یا زبان میں جواب دو گے میں نے جملہ نہیں بولنا. ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے کہ علی کچھ کرنا چاہے اور ہو نہ سکے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ تقدیر کچھ کرنا چاہے اور نہ ہو سکے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ علی چاہے اور ہو نہ سکے. یہ اختیار ہے مذہب شیعہ میں شاہ نجف کے. کس ترازو میں تولے گا تو عباس کو؟ اسی علی نے آرزو کی میرے اللہ مجھے عباس عطا کر. بار والا ملے پڑی اسی عباس نے یہ خطبے میں جملہ فرمایا ہے اسی شہنشاہ نے اصحاب حسینی سے شب عاشور خطاب کرتے ہوئے کہ الستم تعرفونی، اور حسین کے سپاہیوں تم نہیں جانتے مجھے؟ انا ہیبت الجبار، انا طلبت القرار. فرمایا میں جبار کی ہیبت ہوں. اللہ کا اور یہاں کوئی نام نہیں لیا شہنشاہ وفا نے. جبار کی ہیبت ہوں. میں حیدر کرار کی طلب ہوں. اچھا ایمان سے کہو میں کسی دکان پہ جاؤں اور وہاں کوئی 10-15 ہزار روپے کا نگینہ پڑا ہو، میری طاقت پڑے گی اس پہ؟ نہیں. میں نے کروڑوں کے دیکھیں گے. اور اگر کسی کو اشفاق دیکھ کے میری ہاں یہ مجھے چاہیے. اب علی کی وسعت کو دیکھ، کمی کیا ہے علی کے پاس؟ جو چلے تو کل ایمان چلتا ہے.
جو سو جائے اللہ کی رضائیں طواف کرتے ہیں، وہ تلوار پکڑ لے تو موت کے بدن پہ تھر تھری آ جاتی ہے، وہ بولے تو اللہ کی زبان سے موتی جھڑنے لگتے ہیں۔ وہ علی کہہ رہا ہے مجھے عباس چاہیے۔ جملہ اب آ گیا ہے حضرت شاہ کی اجازت، میں اب کہے بنا تو رہ نہیں سکتا۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہر بندہ کا مرضی سے نہیں خریدے گا، یہ بھی علم ہے، کچھ انگلیاں بھی اٹھیں گی۔ بہرحال میرا عقیدہ یہی ہے، تمہارا مرضی۔ رسول نے کہا مجھے چاہیے، ان الحسن والحسین ابنا یا من صلب علی، علی کے صلب سے میرے بیٹے ہیں، میرے، یعنی جوڑی کو رسول نے کہا مجھے چاہیے۔ عباس کے لیے علی کہتا ہے مجھے چاہیے، رسول کہتی ہے مجھے۔ یہی حق ہوتا ہے بچے سماعت کا، ایسے ہی سننا چاہیے۔ وہاں جوڑی تھی، لینے والا ایک تھا، یہاں ایک ہے، لینے والے دو۔ بھائی میری بات، میں آپ کی کوٹھی پہ آتا ہوں، آگے تحفۃ العوام پڑھی ہے، میں آپ سے کہوں گا جو میرے پاس یہ کتاب تو مجھے دے دو۔ میرے پاس وہ کتابیں ہیں جو کسی کے پاس نہیں، میں کیوں مانگوں گا تحفۃ العوام؟ ہاں وہ مانگوں گا جو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ڈر بھی رہا ہوں، جسم بھی کانپ رہا ہے، کہنے پہ بھی مجبور ہوں۔ بی بی یا تو آپ کی اولاد نہ ہوتی، یا تو آپ کے بیٹے نہ ہوتے، بیٹے بھی حسن حسین جیسے، پھر آپ کہتی ہیں مجھے عباس چاہیے۔ اب میں کیا کروں؟ جن بیدوں کو علی مشکل سے ہضم ہوتا ہے میں انہیں عباس سنا رہا ہوں۔ اگر یہ نعرہ میری تسلی کے لیے تھا تو بالکل بھی نہیں ہوئی۔ ناراض نہیں ہونا، کتنا علم ہوگا آپ کے سینے میں، ٹھیک ہے، اس میں بڑائی ہے۔ جہاں بندہ نہیں جانتا، یہ تمہارے مولا صادق نے فرمایا تھا کہ جو چیز نہیں جانتے ہو نا، کہہ دو میں نہیں جانتا، اس میں توہین نہیں۔ فرمایا تم فرشتوں سے زیادہ معزز تو نہیں ہو،
فرشتوں نے اللہ سے نہیں کہہ دیا تھا سبحانک لا علم لنا، اے اللہ ہمیں انعاموں کے بارے میں کوئی علم نہیں؟ تو وہ اقرار کر کے فرشتے ہی رہے نا، تو تم بھی اقرار کرو گے کہ میں خود کو بھی شامل کر لیتا ہوں۔ کتنا جانتے ہیں ہم؟ کیوں ہم میں سے ہر شخص اتنا عالم ہے جہاں تک جانتا ہے، جہاں اس کے نہ جاننے کی حد شروع ہوتی ہے وہاں سے وہ جاہل ہے۔ کہیں سے آپ جاہل، کہیں سے میں جاہل، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں آؤ، عباس کے بارے میں فیصلہ مخول نہیں، مذاق نہیں، ہنسی نہیں، میرا خیال ہے یہ تھکے ہیں، خدا کرتا ہوں پھر کسی وجہ سے لیکن آپ کی امانت ہے۔ بڑے بھائی گھنٹہ پڑھنا میری ذمہ داری ہے، کیا پڑھنا ہے یہ ذمہ داری نہیں، اس لیے آج مجھے قوت خرید تمہاری نہیں لگ رہی، پھر ہے تمہاری امانت سینے میں موجود، منبر کی قسم جس دن سمجھوں گا کہ طلب ہے بتا دوں گا، آج نہیں ہے۔ اب تو بات ہی ختم ہو گئی، بیٹھ جاؤ۔ بتا دیتا ہوں، دو بڑے مجتہد راستے میں تو نہیں پڑے ہوتے، نہیں 2 دن میں بن جاتا ہے مجتہد، کچھ وقت لگتا ہے، بحث کر رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے سلمان افضل ہے عباس سے، وہ کہتا ہے ہوش کے ناخن لے، مالک کے بیٹے سے افضل سمجھ رہا ہے خادم کو۔ دونوں اپنی جگہ پہ بھائی میرے بات جو سب اڑے ہوئے ہیں، 500-600 سال کی عمر تھی جب مدینے آیا، نیکیاں زیادہ، منا کا تاج پہنا، وہ افضل ہے، نہ وہ مان کے دیا نہ اس نے مانا۔ جو کہتا تھا نا عباس ہوتا ہے اچھا بابا میرا سر بکا، تو اپنے گھر خوش میں اپنے گھر خوش۔ اب جو کہتا تھا نا سلمان افضل ہے، سر اٹھانا، جا کے سویا، عالم خواب میں ایک نوری پردہ پوش پیک کر نظر آیا، کم اٹھ انت تعتقد ان سلمان افضل من ابن العباس، تو کہتا ہے کہ سلمان میرے بیٹے عباس سے افضل ہے۔ ترت گیا، پہلے تو نہیں پہچانا کہ پردہ دار ہے، جب کہا نا اندر تاکہ انا سلمان افضل من ابن العباس، میرے بیٹے عباس سے سلمان افضل، سمجھ گیا رسول کی پاک بیٹی ہے، کانپنے لگا۔ بی بی میرے خیال میں یہی تھا، آپ فرمائیں۔ اور میری نظر میں تو اگر شاہ جی حسین سلطان پیر شیر سلطان یہ اتنا بڑا جملہ ہے، یہ سارا مجمع کھڑا ہو کہ کب اس وقت تک علی حق کے نعرے لگائے، جملے کا حق دے ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ قوت خرید ہو تو بتاؤں۔
فرمایا نو نظر ابنی باب الحوائج ابو الفضل العباس الى اہل الارض کلہم نصاروا کلہم سلمانا فرمایا اگر میرا باب الحوائج بیٹا عباس پوری زمین کے انسانوں پہ ایک نظر ڈالے سارے سلمان ہو جائیں. یہ نہیں کہا کہ زمین کے مومنین پہ نظر ڈالے. لا نظر الی اہل الارض پوری زمین کے انسانوں پہ نظر ڈالے. کیا عالم کیا جاہل سارے سلمان ہو جائیں اور جس کی نظر بشر کو معصوم کر دے اسے عباس کہتے ہیں. سلمان معصوم ہے. دلیل کیا ہے؟ اجازت امامت سے مدینے سے مدائن جا کے علی نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا. ان المعصوم لا یوصلہ الا المعصوم معصوم غیر معصوم کو غسل نہیں دیا کرنا. اور رسول کی بیٹی فرمانے اگر میرا باب الحوائج بیٹا روئے زمین کے انسانوں پہ کرم کی نگاہ ڈالے سارے سلمان ہو جائیں. جو سلمان گر ہو اس کا ایک اشارہ کیا کر سکتا ہے؟ تم سوچتے رہو تو وہ لاکھوں پہ اکیلے کیا کر لیتے ہیں. بازے کو پہلا آدھن الامام راجالو اصابی سیفی والسماء کرسی اگر مجھے امام اذن دے دے ہتھیار بے شک نہ دے اجازت دے دے انگلیوں کو تلوار بنا لوں گا. سیفی انگلیوں کو تلوار بنا لوں گا بس سما ترسی آسمان کو نوچ کے ڈھال بنا لوں گا. جی اور یہی تو رونے کی بات ہے کہ ایسے بھی حسین کے ساتھ تھے. نہ بہن کی چادر بچی نہ اکبر کا بابا بچا. اللہ اکبر. میری دعا ہے کہ مولا آپ کو اس غم کے سوا کسی غم میں اشک بار نہ کرے. دو کے دو جملے کہنے کے لیکن جب کبھی
اس ذات کے مصائب پڑھے ہیں، یہ جملہ کہنا مجھ پہ واجب ہوتا ہے، آج بھی کہنے لگا ہوں۔ یہ کتاب کے پڑھے ہوئے جملے ہیں، اغراق یا حاشیہ آرائی نہیں، جہاں علی اکبر کے مصائب پڑھے جائیں۔ جس بی بی نے اسے پالا ہے اس کی ہر عزادار پہ نظر ہوتی ہے کہ کون میرے اکبر کو کیسے رو رہا ہے۔ اور شام والی مخدومہ اکیلی نہیں آتی، ایک 4 سال کی بطول بھی ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھوپھی کے ساتھ 4 سال کی معصومہ بھی ہوتی ہے، اور میں نے پڑھا ہے کہ یہ معصومہ ہر مصائب پھوپھی کی جھولی میں بیٹھ کے سنتی ہے، حتیٰ کہ علی اکبر کی شہادت بھی بیٹھ کے سنتی ہے، اپنے بابا کی شہادت بھی بیٹھ کے سنتی ہے۔ جو بھی عباس کے مسائل شروع ہوتے ہیں، سکینہ جھولی چھوڑ دیتی ہے، عورتوں کے آگے آگے کھڑی ہو جاتی ہے، ایک ایک عزادار کو دیکھتی ہے، اور عباس کو کیسے تو بس دو فکریں سن مجھ سے لینا، پرسائی سی 4 سال کے بطور کو دینا ہے۔ ہاں تو عباس کے پرسے کی وارث یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں تو میں نے تو یاد کرانا ہے، درد کی کہانی سے ہر آدھا واقف ہے۔ میں نے یہی پڑھا کہ اس وقت عرب میں میدان جنگ کے جتنے مروجہ ہتھیار تھے عباس نے بدن پہ سجائے۔ جوشن پہنے، زرہ، مرفت، خوف، بازو بند، ترکش، تیر، کمان، نیزہ، ڈھال، تلوار، لوہے میں ڈوب کے خیبر شکن کا بیٹا حسین کے قدم لیے، ملاتے بھی سر سے پاؤں تک حسین نے دیکھا۔ بطول کے لال نے دل میں سوچا کہ اگر ایسے چلا گیا یہ تو 9 لاکھ سے نہیں اتارا جاتا، اسے کون اتارے گا دین سے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ٹھنڈی سانس لے کے حسین نے کہا، عباس میرے دورے کا وقت، میرے لال، بڑی تیاری ہے، بالا کیوں نہ ہو، وہ زبانیں نہیں کھینچنی، وہ تیرے سامنے اونچا بولی، وہ سر گردن سے نہیں ہٹانے، وہ تیرے سامنے اٹھے۔ اب مجھے نہیں خبر کس کے سینے میں گوشت ہے، کہاں پتھر کا ٹکڑا ہے۔ قلعہ بھی حسین نے چادر کندھے پہ ڈالی، پھیلیاں ٹیک کے اٹھے، ٹھنڈی سانس لے کے کہا، جا بڑا شوق ہو رہا ہے لڑنے کا، لاشوں کے پہاڑ بنا دے، سروں کے ٹیلے بنا دے، تیری تلوار ٹوٹ سکتی ہے، کہ میرے پاس بابا علی کے ذوالفقار ہے، یہ لے جا، یہ نہیں ٹوٹے گی۔ اب عباس حیران، کل رات تک روکتا تھا نہیں لڑنا،
دیکھ رہی ہے، اس کے خوشنودی کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں۔ عباس نے خیمے سے قدم باہر رکھا، بیویاں بھی دیکھ رہی تھیں کہ سارے ہتھیار رکھ کے گیا ہے، ایک نیزہ تھا ہاتھ میں بس۔ 63 بیویوں کے چہرے پہ زردی آئی۔ شام والی مخدومہ نے کہا کیا ہوا؟ بیوی اگر عباس کو بھی کچھ ہو گیا ہماری چادروں کا کیا ہوگا؟ جب تک میرا وفادار بھائی زیر میں ہے، تقدیر کی بھی مجال نہیں کہ تمہارے خیموں کی طرف دیکھے۔ میں نے یہ جملہ لڑکپن میں پڑھا تھا کتابوں میں کہ جب تک میرا وفادار بھائی زیر میں ہے۔ پھر میں نے جستجو کی کہ صرف شیعہ ہی نہیں، علی کے گھر میں بھی عباس کی وفاؤں کے چرچے ہیں، کیا ہوگا؟ تو ایک جملہ تمہیں سنانا چاہتا ہوں، چھوڑنے لگا ہوں ایک بار۔ جب میں نے وفا پڑھی قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کیا؟ ہر عزادار سن لے، کربلا کے جتنے شہید ہیں سارے 3 کی نہیں 4 دن کے پیاسے ہیں، 7 8 9 10 4 دن، لیکن کوئی شہید کربلا سے جنت پیاسا نہیں گیا۔ میں زمانوں سے کہہ رہا ہوں، جو بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا رسول کوثر کا جام لے کے آتے، لیکن میرے حسین کے سپاہی پہلے کوثر پی پھر جنت میں جا۔